اسلام میں نماز اگر کسی نے چھوڑ دی تو ہمیں یہ تو ملتا ہے کہ قضا کے بغیر وہ نماز صرف توبہ سے معاف نہیں ہوتی، قضا بھی پڑھنی پڑے گی. بخاری کی حدیث ہے فجر کی نماز رہ گئی، آپ نیند کا غلبہ ہوا، فجر نکل گئی، آپ نے پہلے قضا پڑھی ہے. اور یہ بھی حدیث ہے غزوہ خندق کی. تو اس سے پتہ چلتا ہے نماز جب بھی کوئی مسلمان حالت اسلام میں نماز چھوڑے گا تو قضا بھی اس کو پڑھنی پڑے گی. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس میں حرج بہت ہے، 10 سال سے آپ نے نمازیں نہیں پڑھی، 15 سال سے نمازیں نہیں پڑھی، حرج بہت ہے. اور قرآن کہتا ہے اللہ نے تمہارے دین میں حرج نہیں رکھا. اس کا جواب یہ ہے کہ حرج جب ہے جب آپ اس کو 10 سال کی نمازیں ایک دن میں پڑھنے کا حکم دے رہے ہو. ہم کہہ رہے ہیں 10 سال کی نمازیں 10 سال میں پوری کر لے بھائی، وہ تو اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے حرج بھی. ہم تھوڑی کہہ رہے ہیں 10 سال کی نماز ایک دن میں پوری کرے. 10 سال کی کتنے دن میں کرے؟ وہ 10 سال میں پوری کر لے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نمازیں سفر میں اکٹھی پڑھی ہیں، اس پر تو صحیح حدیثیں موجود ہیں. اکٹھی کا مطلب کیا ہے؟ اس پر حدیث یا تو صریح نہیں ہے یا صحیح نہیں ہے. جو صحیح ہے وہ صریح نہیں ہے، جو صریح ہے وہ صحیح نہیں ہے. صریح کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ مفہوم، صریح کا مطلب بالکل واضح ہو کہ قضا کر کے پڑھی ہے، ایسی نہیں ہے. اور صحیح کا مطلب یہ کہ اگر جس میں وضاحت ہے نا کہ قضا کر کے پڑھی ہے وہ صحیح نہیں ہے. تو یہ دور علم کا نہیں ہے، علم عمق اور گہرائی نہیں ہے. قرآن و سنت کے نام پہ بہت کچھ بولا جاتا ہے. زندگی گزر جاتی ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہماری کتنی نمازیں قضا ہو جاتی ہیں. ہم اس بات کا شکر بارہا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، مسلمان گھرانے میں پیدا کیا. اور لیکن جو چیز کافر اور مسلمز کو الگ کرتی ہے نماز، اس کی پرواہ ہم کوئی خاص نہیں کرتے. جب تک ہوش سنبھالتے ہیں کافی نمازیں قضا ہو چکی ہوتی ہیں. میرا خیال ہے ایک ماں کو اپنے بچوں کو اس بات کی تربیت دینی چاہیے کہ نماز چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے اور کتنی بڑی حکم عدولی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی. میرے بچے چھوٹے ہیں، میں ان کو ابھی سے یہ بات سمجھاتی ہوں کہ آپ لوگوں نے نماز قضا نہیں کرنی، نماز چھوڑنی نہیں ہے، یہ کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے. پڑھتے ہیں الحمدللہ، دونوں پڑھتے ہیں. اور کوشش کرتی ہوں کہ ان کو اتنی مضبوط عادت ڈالوں کہ وہ کبھی بھی اپنی نماز قضا نہ کریں. ان کو ابھی سے بتاتی ہوں کہ جو نمازیں قضا ہو گئی ہیں میں ان کی قضا دے رہی ہوں، میں ان کو بھی پڑھ رہی ہوں. کوشش ہے کہ میری زندگی میں ان نمازوں کی ادائیگی ہو جائے، لیکن آپ لوگ ایسا نہ کرنا. آپ لوگ اپنی نمازوں کو نہ چھوڑنا، میری طرح کل کو آپ کو ادائیگی نہ کرنی پڑے. مجھے کسی نے نہیں بتایا تھا کہ نمازوں کی ادائیگی ضروری ہے، نمازوں کی قضا ضروری ہے. نماز کسی صورت معاف نہیں ہے، اس کی قضا ضروری ہے. لیکن آپ لوگوں کو میں بتا رہی ہوں ابھی سے ہی اس بات کو خیال رکھیے گا. تو اپنے بچوں کو، میری ساری ماؤں سے گزارش ہے، اپنے بچوں کو یہ ضرور بتائیں کہ نماز کی پابندی کریں اور نماز کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے. اس کی قضا اگر چھوٹ جائے تو قضا لازمی کر لیں. ابھی سے ہی ساتھ ساتھ اپنی زندگی کے یہ فرائض پورے کرتے جائیں تاکہ آخر میں آپ کو پریشانی نہ اٹھانی پڑے. پتہ نہیں میں اپنی نمازوں کو کب تک قضا کر پاؤں گی، پتہ نہیں یہ ادائیگی کب تک ہوگی، اتنی زندگی بھی ہے یا نہیں ہے. اور مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے کہ میری کتنی نمازیں قضا ہوئی، لیکن بہت ساری ہیں، بہت کافی ہیں. میں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے وعدہ کیا ہے میں اپنی نمازوں کی قضا دوں گی، اور جب میری نمازیں ختم ہو جائیں تو خود بخود مجھے بتا دے کہ میری نمازیں ختم ہو چکی ہیں. لیکن میں قضا ادائیگی کر رہی ہوں. اور میں نے اس چیز کو ریئلائز کیا ہے کہ اپنے بچوں کو ابھی سے یہ بات سمجھا دیں، بتا دیں، تاکہ کل کو میری طرح انہیں پریشانی نہ اٹھانی پڑے. اس لیے اپنے بچوں کو سمجھا رہی ہوں، سکھا رہی ہوں. آپ بھی اپنے بچوں کو سکھائیں. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.